پیارے دوستو، دنیا میں ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آتا ہی رہتا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان ایک بار حیرت کے شدید جھٹکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم بڑے بہترین انداز میں جانتے ہو، انہیں پوری دنیا میں اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہو، جن کی دولت ان کے ہم اصولوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے اندازے سے لوگوں پر خرچ ہوتی ہو، اور جو لوگ انسانیت کے حق میں کھڑے ہوتے ہوں، ان کے بارے میں ایسی متنازع بات سن کر ہی ہر کسی کا چونک جانا ایک لازمی بات ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایلون مسک کی۔ ان کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے ہی عرب دنیا میں ایک افواہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ عرب دنیا کا سوشل میڈیا جو مسالے دار خبروں کی تلاش میں رہتا ہے، ان کی جانب سے بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایلون مسک یہ دجال ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایلون مسک پر عجیب و غریب اور بےہودہ قسم کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے مقابلے میں ٹویٹر یعنی کہ ایکس پر بے تحاشا آزادی دے رکھی ہے، اور آپ ٹویٹر پر ہر ٹاپک پر کھل کر بات کر سکتے ہیں، جبکہ یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر فلسطین کا نام بھی نہیں لے سکتے، ورنہ آپ کا کانٹینٹ بلاک کر دیا جاتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ ایلون مسک کو آخر دجال سمجھنا کیوں شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں کون کون سے دلائل لیے جاتے ہیں؟ دوستو، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ انسانوں کی موجودہ ترقی میں ایلون مسک نے کس حد تک کردار ادا کیا ہے، اور ایسا شخص دجال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایلون مسک نہ صرف دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے جس کی دولت کا تخمینہ $350 ارب سے بھی زیادہ ہے، بلکہ یہ انسان اس جدید دور میں بے شمار جدید چیزوں کی ایجاد کی وجہ بھی بنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کے کریڈٹ پر یہ بات بھی موجود ہے کہ اس نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے باقی ارب پتیوں کی طرح ایلون مسک نہ تو بہت زیادہ سمپل رہنے کا عادی ہے، اور نہ ہی متنازع قسم کے بیانات دینے کا۔ یہ کھڑا سچ بولتا ہے اور کھل کر اپنی دولت کو انجوائے بھی کرتا ہے۔ اس کا فوکس ہمیشہ کاروبار، پرسنل برانڈنگ اور دنیا کی فلاح و بہبود پر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہو سکا وہ کیا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو وہ محض اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ اس کے کاروبار سے بے شمار لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ اس وقت ایلون مسک کی کمپنیوں میں کم و بیش 20,000 سے زائد افراد کام کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کو روزگار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خاص طور پر جب آپ نے ان کمپنیوں کو برانڈ بنا دیا۔ حال ہی میں ایلن مسک کا ایک ایسا کارنامہ بھی سامنے آیا ہے جب ایلن مسک کی کمپنی نیو رائول لنک نے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور انسانی دماغ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے پہلے اقدامات کے طور پر ایک مفلوج اور معذور شخص کے دماغ میں اپنی بنائی ہوئی چپ لگائی، جس سے وہ انسان صرف سوچ کی مدد سے ہی کئی سارے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں خبر پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ اگر آپ نے اس شخص کی وہ ویڈیو دیکھی ہو جس نے وہ چپ لگنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ یہ چپ بنانا اور اس کو اس قابل کر دینا کہ یہ انسانی دماغ میں لگ سکے، یہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کا ہم ابھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آنے والے وقت میں اس چپ کی مدد سے ایسے بہت سارے دماغی امراض کا علاج ممکن ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں نہایت مشکل اور لا علاج نظر آتے تھے، اور یہ کریڈٹ بھی ایلون مسک کے ہاتھ میں ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ شخص مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہے، اور ہر مشکل کو چیلنج سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب تک وہ حل نہ ہو جائے۔ تو دوستو، اب اگر ہم اس موضوع پر بات کریں کہ آخر ایلن مسک جیسے شخص نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے اسے دجال مشہور کیا جا رہا ہے، اور اس بارے میں گرم بحث و مباحث ہو رہے ہیں، تو دوستو یہ بھی ایک کھلا ہوا راز ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہودی میڈیا نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت کے پیچھے دراصل وہ غصہ ہے جو یہ لوگ ایلن مسک کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو پچھلے سال کے اکتوبر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایلون مسک فلسطینیوں کا بڑا شدید قسم کا حامی تھا اور اسرائیل کے خلاف بول رہا تھا۔ اس نے اسرائیل سے کئی بار مطالبہ بھی کیا تھا کہ فلسطینی کو قتل عام بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے غزہ اور فلسطین میں کام کرنے والی امدادی اداروں کے لیے اپنی کمپنی سٹارلنک کے انٹرنیٹ سیٹلائٹ کی کنیکٹیویٹی بھی اس علاقے کے لیے فری کر دی تھی۔ اس کا مقصد بھی اس علاقے میں فلسطینیوں کی جان بچانا تھا اور انہیں جلد از جلد محفوظ مقام تک پہنچانا تھا۔ اور یہ تمام اقدامات آخر اس صہیونی ریاست کو کیسے برداشت ہو سکتے تھے، اور اسی لیے یہیں سے پروپیگنڈے کا آغاز ہوا جو شروع تو یہودیوں نے کیا، لیکن ان کی چلاکی اور عرب دنیا کے مفاد پرستی کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا اس وقت یہودیوں سے زیادہ عربوں میں مقبول ہو گیا۔ دوستو، ایک یہودی اخبار نے خبر لگائی
کہ ایلان مسک وہ جھوٹا دجال ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں گے یہودی نہ صرف ایک سچے مسیحا دجال پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک جھوٹے مسیح کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اصلی دجال کے مقابلے میں ایک جعلی دجال بھی آئے گا۔ اور یہاں پر ایلن مسک کو مسیحا دجال کہنے سے ان کی مراد ایلن مسک کے جھوٹے دجال ہونے کے بارے میں تھی۔ ان کا سچا مسیحا ان کے مطابق کوئی اور ہوگا، جبکہ ان کا جھوٹا مسیحا بھی آئے گا جو انہیں یعنی یہودیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے سچے مسیحا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور ان کا آنے والا مسیحا اب جھوٹا مسیحا ہوگا جو ان سب کو اپنی رہنمائی میں جہنم کی طرف باندھ کر لے جائے گا۔ خیر پیارے دوستو، ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، تو ہم ایلان مسک کی جانب واپس آتے ہیں۔ ایلان مسک کو جھوٹا دجال کہنے سے ان کی مراد یہی تھی کہ کسی طرح سے ایلان مسک کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی شہرت کو داغدار کیا جائے، اور جن مسلمانوں کا حمایتی بن کے یہ اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے انہی مسلمانوں میں اس کی عزت میں کمی آ جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہودی میڈیا اس حرکت میں کامیاب بھی ہو گیا، اور عرب میڈیا نے اس خبر کو یہودی میڈیا سے بڑھ چڑھ کر چلانا شروع کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں اس خبر کے کچھ ہی عرصے بعد اسرائیلی میڈیا نے ایک ایسی عورت کی ویڈیو بنائی جو دراصل ایک یہودان عورت تھی اور امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس عورت نے دعویٰ کیا کہ وہ بچپن سے ایلن مسک کو سنبھالتی رہی اور ایلن مسک کے ساتھ مختلف ستاروں پر جاتی رہی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ستاروں کے درمیان سفر کرنا ہم انسانوں کے لیے آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ البتہ یہودی عقائد کے مطابق دجال کے لیے وقت اور فاصلے کی کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ جب بھی چاہے جہاں چاہے جا سکے گا۔ ایک عورت کی طرف سے اس طرح کا دعویٰ کروا کر دراصل یہ ایلن مسک کے دجال ہونے پر مہر لگانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان بھی اسے دجال سمجھنا شروع کر دے۔ ناظرین، حال ہی میں ایک مسٹری ولاگر ڈاکٹر محمود نے بھی اس بارے میں بات کی اور ایلان مسک کو اپنی جانب سے گڑی ہوئی مختلف روایت کی بنیاد پر دجال قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جی معزز دوستو، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔